بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم ایس نیوز HD5 کے ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا مین ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کی منافقت بے نقاب ہو چکی، اس پر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اور دوسرا کہ مولانا فضل الرحمان کی ہم جو منافقت ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے کہ مولانا فضل الرحمان کیسے دو نمبری کرتا ہے، اور مولانا فضل الرحمان کے بیٹے کی کرپشن پر PTI کا خاموش، اور جو APS کے چیئرمین جنید اکبر صاحب ہیں ان کی خاموشی ایک مجرمانہ فعل ہے۔ اس کی تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے اور آپ لوگوں کو اس کی مکمل تفصیلات دیں گے۔ سب سے پہلے آپ کو یہ بتا دیں کہ بلاول بھٹو زرداری کے والد ڈاکو زرداری کی سالگرہ تھی، جس کے بعد پاکستان کے پیسوں کا ٹیکسوں کا پیسہ لگایا گیا اور پاکستان کے لوگوں کے پیسے کھائے گئے ہیں۔ آج جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ زرداری کی سالگرہ تھی تو عوام کے خون کے ٹیکس پر پیسہ لگایا گیا اور اشتہار دیے گئے۔ عوام کے خلاف چینی مانگی کر کے غریب عوام کو لوٹا جاتا ہے تو اسٹیبلشمنٹ خوش ہوتی ہے۔ اور دوسرا کہ جب بھی پاکستان میں کوئی کرپشن ہو، میں محسن نقوی کی حلال کرپشن پر ویلاگ بناؤں گا انشاءاللہ بہت جلد، اور اس کے بارے میں آپ لوگوں کو انفارمیشن دوں گا کہ محسن نقوی نے کون کون سے گھپلے کیے اور ان میں سب سے زیادہ اہم کیا، اس کی تفصیلات آپ بتاؤں گا۔ میں نے پہلے اس بات پر معذرت خواہ ہوں کہ میں نے کہا تھا کہ بلاول بھٹو زرداری ہو سکتے ہیں، لیکن نہیں، اب بات کنفرم ہو چکی ہے کہ اسحاق ڈار کے بیٹے علی ڈار نے جو $100 ملین کی جس کی خبر دی ہے اپنا ندیم ملک صاحب نے، تو وہ بھی اب بات سامنے آ چکی ہے کہ مریم نواز شریف کے داماد علی ڈار کے اور اسحاق ڈار کے بیٹے کا $100 ملین کریپٹو کرنسی میں ہو گیا ہے۔ دوسرا، مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ میں جعلی حکومت کو نہیں مانتا، تو مولانا صاحب آپ اسے ووٹ بھی دیتے ہیں اور اس حکومت کو بھی تسلیم کرتے ہیں، تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں جعلی حکومت کو تسلیم نہیں کرتا؟ لیکن حقیقت میں تو مولانا صاحب آپ نے پاکستان کی عدالت کی پیٹھ میں چھرا گھونپا اور پاکستان کی قوم کی پیٹھ میں چھرا گھونپا۔ آپ کو تھا کہ آپ کے بیٹوں کی جب کرپشن کی فائلیں ایجنسیوں نے دکھائی تو آپ کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا۔ مولانا صاحب کے ایک MNA نے عمران خان کے MP پر بیان دیا ہے، وہ آپ کو بیان بعد میں سناتے ہیں کہ اس نے کیا دیا اور اس پر ہم رد عمل ضرور دیں گے۔ دوسرا کہ مولانا فضل الرحمان ہر معاملات میں حکومت کا ساتھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں جعلی اسمبلی، مثال کے طور پر اس کی مثال دوں گا، مولانا صاحب کہتے ہیں کہ حلوہ گندا ہے لیکن اسے پیٹ بھر کر کھاتا بھی ہے، تو پھر حلوہ گندا بھی کہتے ہیں۔ دوسرا کہ مولانا صاحب حکومت سے سب مفاد لیتے ہیں، اور دوسرا مولانا صاحب کہتے ہیں کہ حرام حلوہ ہے لیکن میرے لیے حلال حلوہ ہے، تو حکومت کے ساتھ بنے ہوئے ہیں اور کام بھی کرتے ہیں۔ لیکن اور ایک بیان اسٹیبلشمنٹ کو جو پسند ہے اس لیے مولانا فضل الرحمان نے اسٹیبلشمنٹ کے حکم پر بیان دیا تھا کہ ہم فاٹا کو ایک الگ صوبہ بنائیں گے جس کا زیر صدارت وفاق کنٹرول کرے گی، تو مولانا صاحب وفاق کون ہوتی ہے؟ وہاں کے لوگ فیصلہ کریں گے کہ وہ کیا چاہتے ہیں، تو آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ وہاں مولانا صاحب چاہتے ہیں مجھے کٹھ پتلی وزیر اعلیٰ بنا جائے، وہاں میں لوٹ کروں اور لوٹ کے کہوں۔ مولانا فضل الرحمان کہتا ہے کہ ہمارے جیل میں نہیں گیا مولانا صاحب، تو اسٹیبلشمنٹ کے حکم پر عمران خان صاحب کی حکومت کے مولانا کی توقعات نہیں۔ جنرل باجوہ کے بوٹ چاٹ کر مولانا نے جو جنرل باجوہ کے بوٹوں کے تلے کیچڑ لگا اس کو چاٹ کر اسے گھول کر پی کر عمران خان صاحب کی حکومت گئی، ورنہ ان لوگوں کی اوقات نہیں تھی۔ دوسرا کہ عمران خان صاحب کی حکومت گرانے میں سب سے زیادہ کردار امریکہ اور جو بائیڈن حکومت کا ہے، اس کے ساتھ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کی عدلیہ کردار ہے۔ آپ لوگوں کا تو اتنا کردار بھی نہیں، آپ لوگوں کو تو صرف دیا جاتا ہے حکم، آپ تو اس حکم کی تعمیلات کرتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان اور بلاول بھٹو ان کا کام اسٹیبلشمنٹ کے بوٹ پالش کرنے اور اسٹیبلشمنٹ کے حکم پر چلنا ہے۔ مسنس کی ناظرین، آپ اگلے ویلاگ میں ہم آپ کو مکمل تفصیلات سے بتائیں گے۔ شکریہ۔